الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ایمان کی قبولیت کے لیے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ دنیا جہان کا کوئی فرد و بشر خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی زندگی ہمارے دربار میں کامیاب اور کامران شمار نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کا ایمان ہمارے دربار میں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان میرے نبی کے اصحاب کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق نہ ہو، اس کے موافق نہ ہو۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں چند ایک مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگی سے آپ احباب کے سامنے رکھنا مقصود ہے، جس سے ہم نے سننے کے بعد بڑوں نے، چھوٹوں نے، سب نے، خطیب نے، عوام نے، سب نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں۔ آیا ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ہے، یا پھر میرا اور آپ کا ایمان میری اور آپ کی خواہش اور منمانی کے مطابق ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ اپنی کتاب حمید کے پہلے چیپٹر کے
آخری حصہ میں یہ شرط عائد کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو اور مومن بن کے جنت کا حصول چاہتے ہو، جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کی نعمتیں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائشیں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول اور عزت چاہتے ہو، تم دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو یا پھر آخرت میں عزت پانا چاہتے ہو، غرض کے دونوں جہانوں میں جہاں بھی عزت پانا مقصود ہو، عزت پانے کا اور سرفرازی اور بلندی کو حاصل کرنے کا فقط ایک رستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی پیروی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو بڑی اہم ترین نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ پہلی امتیں بہت زیادہ فرقوں میں بٹیں اور بہت زیادہ تقسیم کاری ہوتی رہی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول ان 73 فرقوں میں جنت میں کون جائے گا؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی وحی کی زبان سے بول کے فرمایا، میرے صحابہ آپ بھی سن لیجئے اور قیامت تک کے آنے والا ہر انسان، ہر مومن اور مسلمان یہ اپنے ذہن میں بات کو بٹھا لے کہ جب تک میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے رہو گے تب تک اپنے آپ کو جنتی سمجھ لینا، اور جب تمہارا ایمان، تمہارا طرز عمل، تمہاری اٹھک بیٹھک، تمہارے شب و روز، تمہارا چلنا پھرنا اپنی منمانی کے مطابق ہو جائے اور کبھی یہ سوچا نہیں، کبھی دماغ میں یہ خیال ابھرا نہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کیسے تھے، آخر زندگی کیسی تھی، ان کی رات کیسی تھی، ان کے لیل و نہار کیسے ہوتے تھے، کبھی یہ تصور ہی پیدا نہیں ہوا، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ایک گارنٹی عطا کر دی، ایک گارنٹی شدہ اللہ رب العزت نے آیہ مبارکہ نازل فرما دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے تمام کی تمام انسانیت کے دلوں کو دیکھا، پرکھا، جانچا، اور اللہ رب العزت نے فوجد خیر قلوب العباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں سے بڑھ کے پاکیزہ اور عمدہ دل پایا تو محمد عربی کا پایا۔ اس کے بعد ثم نظر الی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے دلوں کو دیکھا اور سب سے زیادہ اچھے، عمدہ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت بری ہوئی ایسا دل پایا تو تمام انبیاء کا۔ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ رب العزت نے محمد کے اصحاب کا دل انبیاء کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت پایا۔ ان لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم ملا ہے مجھے اور آپ کو۔ اگر ان لوگوں کی پیروی کے مطابق میری اور آپ کی زندگی نہیں، اور میری اور آپ کی زندگی کے شب و روز ان لوگوں کی شب و روز کے مطابق نہیں، تو سمجھ لیجئے میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہماری اپنی منمانی کے مطابق گزر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے جہنم کی ایندھن ہم تیار کر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت نے شرط عائد کر دی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تو میرے نبی کے اصحاب جیسا ایمان ہے تیرا، اگر تو تیری زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر موقع، ہر ہر اپرچونٹی اللہ کے نبی کے اصحاب جیسا ہے تو پھر سمجھ لے ایمان قبول ہے، اور اگر نہیں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے جس نے نبی کے اصحاب کو مانا ہی نہیں، ایک تو وہ ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، اور ایک میں ہوں یا آپ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اصحاب محمد کی پیروی نہ کر کے اپنے جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے پڑھا تھا نا لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے جو محمد کے صحابہ سے دور ہو جاتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آگے اللہ رب العزت نے ایک دھمکی لگا دی، اور میں دھمکی لگاتا ہوں تو دھمکی لگاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں عنقریب ان سے نمٹ لوں گا، میں بڑے بدلے لے لوں گا، میں تمہارا خیر جو ہے نا دنیا میں بڑی خیر خواہی کرتا رہا، آخرت میں کوئی عذر اور بہانہ قبول نہیں کروں گا۔ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جاؤ کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں چل سکے گا۔ کیوں؟ وہ تو کافر تھے، ان پہ مجھے شکوہ نہیں، تو میرا بن کے بھی میرا نہ بنا، تجھ پہ مجھے زیادہ شکوہ ہے۔ جب دوست دھوکہ دیتا ہے تو انسان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیوں؟ اسے یہ ہوتا ہے کہ یار دشمن تو واقعی دشمن تھا، اس سے تو میں نے اعتماد کیا نہیں تھا، یہ میرا اپنا ہو کے مجھے دھوکہ دیتا رہا، دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ آج کے دن تمہارا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے معزز طلباء کرام اور معزز احباب گرامی، مجھے اور آپ سب کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کی طرح گزاریں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کو معیار ایمان مقرر ہی کیوں کیا؟ 4-5 مثالیں لے لیجیے۔ پہلی مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بارگاہ نبوت میں ہم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آتا ہے، آپ علیہ السلام کی نظر پڑی کہ اس نے اپنی انگلی پہ ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا انگوٹھی اتار دو، یہ بھی نہیں کہا کہ ادھر آؤ انگوٹھی اتار کے پھینک دی ہو، اگرچہ ایک روایت میں ملتا ہے لیکن صحیح ترین روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، میرے صحابہ جو چاہتا ہے نا کہ جہنم کی آگ کا ایک انگارہ میں اپنے ہاتھ پہ رکھ لوں تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ اب صحابی کو بات سمجھ آ گئی، اتار کے انگوٹھی کو پرے پھینک دیا۔ صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کہا کہ تو اس انگوٹھی کو اٹھا لے اور گھر لے جائے، ہو سکتا ہے تیری بیوی کے کام آ جائے، بچیوں کے کام آ جائے، گھر میں کوئی خواتین ہوں گی ان کے کام آ جائے گی۔ کہا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت دوسری ہے رسول اللہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا صحابی کہتا ہے جس چیز کو رسول اللہ نے نظر کرا سے دیکھا ہو، آپ علیہ السلام نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہو، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس چیز کو اٹھا کے اپنی بیوی کے لیے بھی استعمال کروں، حالانکہ وہ سونا استعمال کرنا بیوی کے لیے جائز تھا، لیکن کہا جس کو رسول اللہ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، میرا ایمان ہی گواہی نہیں دیتا ہے کہ میں اس انگوٹھی کو اٹھا کے اپنی بیوی کے لیے استعمال کرنے کے لیے گھر لے جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ تو اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ ایک صحابی تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ربیعہ بن کعب اسلمی،
رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اکثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارا کرتا تھا اور خصوصاً تہجد کی نماز کا وضو کروایا کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ربیعہ مانگو جو مانگتے ہو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے وہ عطا کر دے گا۔ آپ مانگنے لگے تو کچھ بھی مانگ سکتے تھے نا، کہہ دیتے اللہ کے رسول احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، اللہ کے رسول میرا ایک کارخانہ بنا دیا جائے، مجھے ایک فیکٹری چاہیے، اللہ کے رسول مجھے دنیا جہان کی فلاں عورت بہت پسند ہے وہ مل جائے۔ کئی خواہشات ہو سکتی ہیں انسانی ذہن میں، کسی بھی خواہش کا اظہار کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، کتنی پیاری سوچ تھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کیا سوچتے ہو یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کو کہے بندہ جو چاہتے ہو مانگ لو اور وہ کچھ مانگے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کا امتحان ہم نے لیا ہے اور ان کے دلوں میں ہم نے فقط تقویٰ پایا ہے، نہ دنیا کا لالچ، نہ دنیا کے مال کی حرص، نہ دنیا کے کسی شخص سے محبت، فقط اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ سے محبت، فقط دین کی نشر و اشاعت کا جذبہ اور اس کا شوق۔ ایک چیز ان کے دلوں میں پائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور یہ تصور کہ ان اللہ معنا، کہ میرے ساتھ ہر وقت میرا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک نبی علیہ السلام کا یہ صحابی کیا کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے مال و متاع نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی جاہ و حشمت اور بلندیاں اور عہدے نہیں چاہیے، دنیا کے عہدے اور مناصب نہیں چاہیے، اسٹیٹس اور پروٹوکول نہیں چاہیے، مجھے جنت میں بھی اگر جی لگتا ہے میرا اور جنت میں بھی مجھے اگر چاہیے تو آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے رسول اگر جنت میں اللہ نے مجھے بیچ دیا اور آپ کا پڑوس نصیب نہ ہوا، آپ کا وہاں ساتھ نصیب نہ ہوا، اللہ کے رسول اللہ کی اتنی خوبصورت ترین جنت میں بھی میرا دل نہیں لگے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کی اقتدا، جن کی پیروی کرنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول جنت میں اللہ مجھے بیچ بھی دے پھر بھی میرا دل نہیں لگے گا اگر آپ کی مرافقت اور آپ کی مصاحبت اور آپ کا پڑوس نصیب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بات ہے جنت میں میری مرافقت چاہتے ہو تو پھر البدر اسلامک ایجوکیشنل میں چلے جاؤ اور وہاں کے طلباء جنت کا حصول حاصل کرنے کے لیے، جنت کی رونقیں حاصل کرنے کے لیے جو بونگیاں مار رہے ہیں اس طرح کی مارو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ یہ کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے صحابی میں دعا تو کر دیتا ہوں لیکن اس دعا کرنے میں تجھے بھی میری مدد کرنا ہوگی۔ اللہ کے رسول میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ کہا میں دعا ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ تجھے میری مرافقت اور مصاحبت نصیب ہو جائے، لیکن تجھے بھی ایک کام کرنا پڑے گا، میری مدد کرنا ہوگی۔ فَأَعِنِّي، میری مدد کرو، عَلَى نَفْسِكَ، اپنے بارے میں۔ کس چیز کے ساتھ؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اکثر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ اب جو شخص سجدہ ریز ہونے سے ہی گریزاں ہو، جو سجدہ ریز ہونے سے ہی لاچار اور مضطر ہو اور جو تکلیف محسوس کرے کہ مجھے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، بتلائیے اس شخص کے لیے جنت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ وہ بات ہے جو اساتذہ اکرام آپ طلباء کرام کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو علماء کرام لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، آتی نہیں ہے۔ جنت چاہتے ہیں مفت میں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہیں لیکن مفت میں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ایسے تو جنت نہیں ملے گی۔ ہم نے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑنے والے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بلا سوچے سمجھے جہاد کرنے والے، آپ علیہ السلام کے اشارے ابرو پہ اپنی جانوں کو قربان کر دینے والوں کو بھی بغیر امتحان لیے ہم نے ان کے لیے مغفرت اور جنت کے وعدے نہیں کیے۔ پہلے کا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان ضرور لیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں یہ دوڑ دھوپ اور جنگ و جدل کرتے ہیں، کہیں اوپر سے نہ کرتے ہو، ہم نے دل سے پرکھا۔ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھ کے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ میرے نبی کے صحابہ کے دل ساری دنیا کے دلوں میں سے افضل ہے بعد اصل انبیاء۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان سیدہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ تھوڑا بہت دین پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں تو ہماری عقلیں نہیں چاہی جاتی، بھئی ہم جو ہے نا دین پڑھنے آئے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا گھر باہر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے گا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر وفی المنشط والمکرہ وعلی اثرہ علینا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ بیعت کر لی ہے، ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول سے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ اللہ کے رسول علی السمع والطاعة، آپ کی بات سنتے ہی فوراً مان لیں گے۔ کہاں مانیں گے؟ جہاں دل کیا، جہاں آسانی ہوئی ماننے کی نہیں۔ فی العسر والیسر، پہلے آسانی کا ذکر نہیں کیا، پہلے عسر کا ذکر کیا، عین سین را۔ اللہ کے رسول تنگی میں بھی مانیں گے، آسانی میں بھی مانیں گے۔ والمنشط والمکرہ، اور جو جگہ ہماری پسندیدہ ہوگی وہاں بھی مانیں گے، اور جو جگہ ہماری پسندیدہ نہیں ہوگی وہاں بھی مانیں گے۔ اللہ کے رسول وعلی اثرہ علینا، اور ہم نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے، یہ ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کر لی ہے کہ ساری زندگی ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کے اگر کسی کو ترجیح اور پریفر کریں گے تو محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ اور پھر وعلی ان نقول بالحق اینما کننا، ہم نے اس بات پہ اللہ کے رسول سے بیعت کر لی ہے کہ دنیا جہان کا کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی مکان ہو، کوئی ملک ہو، کوئی جگہ ہو، مسجد ہے، محراب ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، سکول ہے، کہیں بھی ہو، اینما کننا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے رسول حق بات کریں گے۔ ولا نخاف لومۃ لائم فی، ہم اس بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج میں اور آپ کئی جگہوں پہ دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں حق بات کو صرف اس لیے چھپا دیتے ہیں کہ میرا دوست کیا کہے گا۔ بس اوقات میں اپنے دوست کی جو ہے نا وہ عزت کو رکھنے کے لیے، اس کی دوستی کو رکھنے کے لیے حق بات کو جھٹلا کے، حق بات کو چھپا کے جھوٹ کو اپنے سامنے لے آتا ہوں کیونکہ میری دوستی ختم نہ ہو جائے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ لینا، میرا تمہیں حکم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی شخص کی دوستی، کسی قوم کا پیار تمہیں عدل سے دور کر دے اور تمہیں اس بات پہ مجبور کر دے کہ حق بات کو چھپا لے اور جھوٹ بات کو جو ہے نا وہ ظاہر کرے۔ میرے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایسا تھا، اللہ کے رسول آپ کی ساری باتوں کو ہر جگہ مانیں گے، تنگی میں بھی مانیں گے اور آسانی میں بھی مانیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کی تبلیغ کریں گے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارہ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک حزب اللہ، اے محمد یہ آپ کی جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی جماعت کسی دنیا کے میدان میں ناکام ہو جائے، انہیں کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامرانیاں دیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پھر یوں نکلے۔ عقبہ بن نافع الجزائر میں ان کی قبر ہے، اور دیگر ابو ایوب انصاری ان کی قبر مبارک استنبول میں ہے، اسی طرح ابو زمع البلوی ان کی قبر تیونس میں ہے، سمامہ بن اسال ان کی قبر اصفہان میں ہے، کسی کی قبر مصر میں، کسی کی قبر فلسطین میں، اور کسی کی قبر حمص میں۔ طرح طرح کے مختلف شہروں میں آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر باہر کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کے پیار کو چھوڑا، اپنے والدین کی شفقت کو چھوڑا، شفقت پدری کو چھوڑا، اپنی ماں کی گود کو چھوڑا، اس کے پیار اور شفقت اور اس کے محبت کو چھوڑا، ساری دنیا کی محبت، اور سب سے بڑھ کر اپنے دوستوں یاروں کی محافل کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے اپنے ملکوں سے، اپنے دیش سے دیش نکالا دیا،
اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے اتنی دور نکل گئے کہ آج بھی ہزاروں میل دور کی ان کی قبریں موجود ہیں۔ مکہ اور مدینہ سے اگر آپ سفر کا اندازہ کریں تو یوں سمجھیے ایک بندہ امریکہ چلا گیا ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور اس دور میں تو آنے کی امید بھی نہیں ہوتی تھی، جہاز بھی نہیں تھے کہ واپس آ جائیں گے 1 سال بعد، سب کچھ چھوڑ کے اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آج بھی ان کی خبریں اس بات کی شاہد اور گواہ ہیں کہ انہوں نے نشر و اشاعت اسلام کے لیے کتنا کام کیا۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ ہم سے لینا چاہتے ہیں، اور یہ کام گھر میں ویلے بیٹھے ہوئے اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہوئے تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قبر مبارک الجزائر میں ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ زندگی میں جو بھی کام آپ کو مشکل لگے عقبہ بن نافع کو بتا دیجیے گا، یہ انکار نہیں کرے گا۔ اور پھر ساری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت میں گزارنے کے بعد جب ہڈیاں جواب دے گئیں تو ایک سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے، واللہ لو علمت ان ما وراء هذا البحر ارضا، اللہ کے اے اللہ میں آپ سے وعدہ کر کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس سمندر کی اس سائڈ پہ کوئی زمین ہے، کوئی علاقہ ہے جہاں اسلام کی بات نہیں پہنچی، لخذت فرسی ھذا برایت لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لے کے لہراتا ہوا اپنے گھوڑے کو سمندر کی لہروں کی جو ہے نا نظر کر دوں، اور ذرا برابر پرواہ نہ کروں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین، اس قدر دین اسلام سے محبت، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت۔ اے اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی زمین ہے جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، تو میں اپنے اس گھوڑے کو تیرا نام لے کے اس سمندر کی لہروں کے جو ہے نا حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، اور یقینی بات ہے کہ سمندر کے اس پار کوئی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے بھی گریزانہ ہوتا۔ اور پھر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کس طرح، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آخری 2-3 مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن گئے، کہا اللہ کے رسول بیت المال میں سے کچھ دے دیجیے، دوسرے دن پھر مانگنے چلے گئے، تیسرے دن پھر مانگنے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حکیم تم مانگنے آ جاتے ہو، میں دینے سے انکار تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک نصیحت کو یاد رکھ لو، ان ھذا المال خضر وحلو، اے حکیم یہ مال بڑا سرسبز و شاداب اور خوبصورت لگتا ہے، بظاہر بڑا عمدہ لکھتا ہے، لیکن بات یاد رکھنا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ ہمیشہ دینے والے بنو، کسی سے مانگنے والے نہ بنو۔ حکیم میری نصیحت کو یاد رکھ لو، اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اتنا مال دے تم لوگوں کو دینے والا بنو، نہ کہ مانگنے والوں میں سے بن جاؤ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق دین دے کے بھیجا ہے، لن ارضى بعدک ابدا، اللہ کے رسول آج کے بعد کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، بیت المال سے بھی قرض نہیں لوں گا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حافظ سعد نے لکھا، ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، بیت المال میں سے سارے مسلمانوں کو ملتا تھا، کہا کرتے تھے حکیم کچھ لے لو، کہا میں نہیں لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں دیکھ لو حکیم کو میں بیت المال میں سے کچھ مال دینا چاہتا ہوں، یہ خود نہیں لینا چاہتا ہے۔ کہا حکیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت یاد ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حکیم بن حزام ہر سال حج کرنے کے لیے جایا کرتے، اور ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے 7 اونٹوں کا ایک ریوڑ لے جاتے، 1000 کی تعداد میں اونٹ لے جاتے، اور 1000 کی تعداد میں اپنے غلام ساتھ لے جاتے، ایک طواف کرتے تو ایک غلام آزاد کر دیتے، اور ساتھ کہتے اے اللہ گواہ رہنا میں تیرے غلاموں کو، تیرے بندوں کو جس طرح آزاد کر رہا ہوں تو بھی مجھے جنت جہنم سے اسی طرح آزاد کر دے۔
10,000 سے زائد ایک ہی مقام پہ ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا. کہا اللہ میں اس لیے آزاد کر رہا ہوں, میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے. حالانکہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی تمنا اور خواہش کیا ہے, دل میں تڑپ کیا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے. کیونکہ ان کو پتا تھا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگوں, دنیا کے مال میں کامیابی نہیں ہے, دنیا کا آپ کا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے. ہمارے کاغذوں میں کامیابی وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا, حقیقی کامیابی اسی کے نصیب میں ہے. اب اے اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جہنم سے بچ گئے ہیں یا جنت میں چلے گئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہو میں جنتی ہوں یا جہنمی, تو ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. چاہے تم اب جنتی بن جاؤ چاہے تم جہنمی بن جاؤ, یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کون سا راستہ استعمال کرنا ہے, کس راستے پہ چلنا ہے, یہ تمہاری مرضی ہے. ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں, جہنم کا راستہ بھی واضح ہے اور جنت کا راستہ بھی واضح ہے. آخری صحابی کا واقعہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت ہی عمدہ سوال کیا. کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, یعنی میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرنا شروع کر دے, مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے. آپ کے اس پاکستان میں بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں, صوفی عائش محمد. ان دنوں میں بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور یہ بات غلط نہیں ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ تعالیٰ کی بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو قسم دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں, سید سعد بن وقاص کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, میں جو دعا کروں قبول کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا سعد میں دعا کر دیتا ہوں لیکن ایک کام تجھے بھی کرنا پڑے گا. کہا اللہ کے رسول کون سا کام ہے؟ کہا اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, اپنا کھانا حلال کا کر لو, سمجھ لو تم مستجاب الدعوات بن گئے. اس میں عام جو ہمارے بھائیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو سبق ہے ہی ہے, لیکن عزیز طلبہ اکرام میں آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں عموماً وہ بھی سبق ہے کہ اگر میں اس ادارے میں آیا ہوا ہوں پڑھنے کے لیے, لوگ صدقہ خیرات دیتے ہیں, یہ طلباء دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. اگر میں صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل نہیں کر رہا ہوں اور میں ان غلطیوں کوتاہیوں شروعات سے باز نہیں آ رہا ہوں, اپنی برائیوں پہ اسی طرح ڈٹا ہوا ہوں جس طرح کہ پہلے تھا, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, تو میرے عزیز طلبہ کرام اللہ کی قسم ہے آپ کے لیے یہ صدقہ کھانا حلال نہیں ہے. اللہ کے لیے حلال کریں, اس کھانے کو حلال کریں. یہ پنکھے چلتے ہیں, اس کی ہوا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اگر اس ادارے میں رہ رہے ہو, اس کی رہائش کو استعمال کرنا بھی آپ کے لیے حلال نہیں. اس ادارے کا پانی استعمال کرنا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کب حلال نہیں ہے؟ جب تک کہ آپ دین کے صحیح علم کو حاصل کرنے کے لیے پورے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے علم حاصل نہیں کرتے. اپنے تمام کے تمام مشغولات اور مصروفیات کو فقط اللہ کے دین کو سیکھنے پہ لگائیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے.
سعد بن ابی وقاص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن مزید اپنے مال کو پاکیزہ کر لو۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں پہلے ہی لنگوٹا کسیا آیا سی، ہور لنگوٹا کس لیا کہ آئندہ تو بالکل جو بھی مال میرے گھر میں پہنچے میں نے چھان پھٹک کرنی ہے، کہیں حرام کا مال تو نہیں ہے۔ پھر اتنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا اور اتنی عزت دی۔ جنگ قادسیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جنگ قادسیہ میں ایک دریا کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہوئے اور صحابہ اکرام کو کہا کہ اپنے گھوڑوں کو اس دریائے دجلہ سے گزارو۔ بعض صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ علیہ مروان دا تم موڑے دریا دیا موجہ دے حوالے جاواں گے، گھوڑے بھی رڑ جان گے، خود بھی رڑ جاواں۔ کہا اللہ کی قسم ہے سعد بن ابی وقاص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اعتماد اتنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم تم اپنے گھوڑوں کو اس دریا کے حوالے کر دو، واللہ لینصرن اللہ، اللہ رب العزت ضرور مدد کرے گا اپنے اولیاء کی، ولا یحزمن عدوہ، اپنے دبوں اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تم اپنے گھوڑوں کو سمندر کی موجوں کے حوالے کرو، کوئی چیز اگر کسی کی گم ہوئی تو سعد بن ابی وقاص سے لے لیجئے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے گھوڑوں کو دریا کی موج کے حوالے کیا، اور مورخین لکھتے ہیں گھوڑے اس طرح بالکل حشراش بشراش اس دریا سے باہر نکلے جس طرح کہ ابھی نہا کے نکلے ہوئے ہوں، اور بالکل انہیں کسی قسم کی تھکاوٹ کا احساس بھی نہ ہو۔ ایک شخص نے کہا سعد بن ابی وقاص سے، اے سعد میرا پیالہ گم گیا ہے اور تو نے یہ کہا تھا اگر کسی کی چیز گم ہو گئی تو مجھ سے لے لیجئے گا، تو میرا پیالہ گم گیا ہے، میں نے یہاں سے آگے جہاد کے لیے جانا ہی نہیں ہے جب تک میرا پیالہ مجھے نہ ملے۔ سعد بن ابی وقاص نے رب اکبر کی قسم ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، سعد بن ابی وقاص نے فوراً دریائے دجلہ کے کنارے پہ اپنے سر کو رکھ لیا، کہا اے اللہ میں نے تجھ پہ یقین اور توکل کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ لوگوں اپنے اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی اور نشر و اشاعت کے لیے اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ کے حوالے کر دو، کوئی چیز گم نہیں ہوگی۔ اے اللہ جب تک اس کا پیالہ واپس نہیں ملے گا سعد بن ابی وقاص آگے نہیں جائے گا، سر نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کی قسم ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ انہوں نے پیالے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے تب جب ہم اللہ تعالیٰ کے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔